إن الدين عند الله الإسلام وما اختلف الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم ومن يكفر بآيات الله فإن الله سريع الحساب. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده اللہ فلا مضل له ومن يضلل فلا هادی له واشهد ان لا الہ الا اللہ واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اما بعد فان خیر الحدیث کتاب اللہ وخیر الهدی هدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون. یا ایہا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ وخلق منها زوجها وبث منہما رجالا کثیرا ونساء واتقوا اللہ الذی تساءلون به والارحام ان اللہ كان علیکم رقیبا. یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. تمام تعریفیں اللہ رب العالمین کے لیے ہیں. سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم. اور درود و سلام نازل ہوں اللہ کے آخری نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر. اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. محترم حضرات، حدیث جبریل کی روشنی میں آج کا ہمارا تیسرا درس ہے. ہم نے گزشتہ درس میں یہ بتایا تھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات کی روشنی میں کہ اسلام کس کو کہتے ہیں یا اسلام کی تعریف کیا ہے. آج ہم گفتگو کریں گے ارکان اسلام کی اہمیت پر. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کی تعریف، اسلام کی پہچان کراتے ہوئے اس بات کو بیان فرمایا کہ اس بات کی گواہی دینا کہ اللہ کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں. نماز کو قائم کرنا، زکوٰۃ کو ادا کرنا، رمضان کے روزے رکھنا، اللہ نے اگر طاقت دی ہے تو بیت اللہ کا حج کرنا. یہ 5 باتیں اللہ کے نبی نے اسلام کی تعریف میں بیان فرمایا. انہی کو ارکان اسلام کہا جاتا ہے اور انہی پر اسلام کی عمارت قائم ہے. عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی روایت میں ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا بنی الاسلام علی 5 شہادت ان لا الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ واقام الصلاة وایتاء الزکاة والحج وصوم رمضان. اسلام کی بنیاد 5 باتوں پر ہے. نمبر 1، اس بات کی گواہی دینا کہ اللہ کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں. نماز کو قائم کرنا، زکوٰۃ کو ادا کرنا، رمضان کے روزے رکھنا اور بیت اللہ کا حج کرنا. ارکان اسلام کو یہ اہمیت حاصل ہے کہ اگر کوئی آدمی ارکان اسلام کی پابندی کرتا ہے تو وہ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کر رہا ہے. ارکان اسلام کی پابندی سے بندے کا تعلق اللہ تعالیٰ سے جڑ جاتا ہے، اس لیے کہ ارکان اسلام اللہ رب العالمین کی عبادت کا مظہر ہے. انسان نماز پڑھتا ہے، روزہ رکھتا ہے، زکوٰۃ کو ادا کرتا ہے، فرائض کا اہتمام کرتا ہے تو بندے کا تعلق اللہ تعالیٰ سے قائم ہوتا ہے. احادیث سے ہمیں یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ عبادت ایک تعلق ہے اللہ اور بندے کے درمیان، چاہے وہ مالی عبادت ہو، بدنی عبادت ہو یا قلبی عبادت ہو.
یا زبانی عبادت ہو، عبادتیں انسان کو اللہ رب العالمین سے جوڑ دیتی ہیں، اور جب انسان اللہ رب العالمین کی عبادت اور بندگی کرتا ہے تو اللہ کا محبوب بندہ بن جاتا ہے۔ صحیح بخاری میں ایک حدیث قدسی میں یہ بات بیان کی گئی ہے کہ میرا بندہ فرائض کو ادا کر کے میرا قرب حاصل کر سکتا ہے، اگر وہ نوافل کا اہتمام کر لے تو میں اس سے محبت کرتا ہوں، جب میں اس سے محبت کرتا ہوں تو اس کا کان بن جاتا ہوں جس سے وہ سنتا ہے، اس کی آنکھ بن جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے، اس کا ہاتھ بن جاتا ہوں جس سے وہ پکڑتا ہے، اس کا پیر بن جاتا ہوں جس سے وہ چلتا ہے، جب بھی مجھ سے سوال کرے گا تو میں ضرور اس کو دوں گا، اور جب بھی مجھ سے پناہ طلب کرے گا تو میں ضرور اس کو پناہ دوں گا۔ تو اس سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ عبادت اللہ اور بندے کے درمیان ایک تعلق ہے۔ ارکان اسلام کا اگر کوئی آدمی اہتمام کرتا ہے تو یقیناً اللہ رب العالمین کا قرب وہ حاصل کرتا ہے اور اللہ تعالیٰ سے اپنے تعلق کو مضبوط کرتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارکان اسلام پر لوگوں سے بیعت لیا کرتے تھے، تو اس سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ ارکان اسلام کی کیا اہمیت ہے۔ جریر بن عبداللہ البجلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں، بایعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علی شہادت ان لا الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ واقام الصلاۃ وایتاء الزکاۃ۔ میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر بیعت کیا اس بات پر کہ اللہ کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں۔ نماز کو قائم کرنا، زکوٰۃ کو ادا کرنا، بات کو سننا اور اطاعت کرنا، اور ہر مسلمان کے ساتھ خیر خواہی کا معاملہ کرنا۔ تو اس سے اس بات کی اہمیت کا اندازہ ہوتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارکان اسلام کو کس قدر اہمیت عطا فرمایا۔ اور ہمیں یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کے حوالے سے جب بھی لوگوں کے سامنے بات رکھی تو ارکان اسلام کو بیان فرمایا۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عبد القیس کا ایک وفد آتا ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے انہوں نے کہا کہ اللہ کے نبی، ہم ہمیشہ آپ کی خدمت میں حاضر نہیں ہو سکتے، اس لیے کہ ہمارے اور آپ کے درمیان قبیلہ مضر ہے اور ہمیں ان سے کوئی خدشہ رہتا ہے، یعنی ہماری جان اور ہمارا مال محفوظ نہیں رہ سکتا، لہٰذا ہم آپ کی خدمت میں آئے ہیں اور اشہر حرم ہی میں ہم آپ کے پاس آ سکتے ہیں، لہٰذا آپ ہمیں کچھ باتیں بتائیے اور کچھ باتوں سے منع کیجیے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں کچھ باتوں کا حکم دیا، ان میں سے ایک بات یہ تھی کہ تم اللہ تعالیٰ پر ایمان لے آؤ۔ پھر آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے بیان فرمایا، اتدرون ما الایمان باللہ، کیا تم جانتے ہو کہ اللہ رب العالمین پر ایمان کیا ہوتا ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ اللہ کے نبی آپ ہی بتا دیجئے، اللہ اور اس کا رسول ہی بہتر جانتا ہے۔ چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس بات کی گواہی دینا کہ اللہ کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، نماز کو قائم کرنا، زکوٰۃ کو ادا کرنا، اور رمضان کے روزے رکھنا، اور مال غنیمت میں سے 5واں حصہ اللہ کے راہ میں خرچ کرنا۔ تو اس روایت سے بھی ارکان اسلام کی اہمیت کا ہمیں اندازہ ہوتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر کسی کو داعی بنا کر روانہ فرماتے تو آپ انہیں اس بات کی تعلیم دیتے کہ تمہیں سب سے پہلے بنیادی باتوں پر ہی لوگوں کو سمجھانا ہے، یعنی توحید، رسالت اور نماز وغیرہ کی باتیں سمجھانی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یمن کی طرف روانہ فرمایا تو آپ علیہ السلام نے ان سے کہا کہ اے معاذ، تم اہل کتاب کی طرف جا رہے ہو، پڑھے لکھے لوگوں کے سامنے جا رہے ہو، سب سے پہلے جس بات کی دعوت تم دو گے وہ اللہ رب العالمین کی توحید ہے۔ اگر وہ اللہ کی توحید کو مان جاتے ہیں تو ان کے سامنے یہ بات رکھنا کہ اللہ تعالیٰ نے نماز کو فرض کیا ہے جو صبح شام 5 وقت ادا کی جائے گی۔ اگر وہ اس بات کو مان جاتے ہیں تو ان کے سامنے یہ بات رکھنا کہ اللہ تعالیٰ نے زکوٰۃ کو فرض کیا ہے جو مالداروں سے لی جائے گی اور غریبوں میں تقسیم کی جائے گی۔ تو اس روایت سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اسلام کی دعوت کے لیے اگر کسی کو روانہ کرتے تو آپ اس بات کی تاکید فرماتے کہ ارکان اسلام پر ہی گفتگو کی جائے۔ ارکان اسلام کی پابندی سے انسان کو امن حاصل ہوتا ہے، چین اور سکون حاصل ہوتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، امرت ان اقاتل الناس حتى يشهدوا ان لا الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزکاة۔
اللہ کے نبی نے بیان فرمایا کہ مجھے اس بات کا حکم دیا گیا ہے کہ میں اللہ تعالیٰ کی راہ میں لڑائی کروں، قتال کروں، یہاں تک کہ لوگ اس بات کی گواہی دیں کہ اللہ کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ نماز کو قائم کریں اور زکوٰۃ کو ادا کریں۔ جب یہ کام کرنے لگے تو ان کا مال، ان کی جانیں ہم سے محفوظ ہو گئیں، باقی حساب اللہ رب العالمین پر ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان سے ہمیں یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ ارکان اسلام کی اگر کوئی پابندی کرتا ہے تو دنیا میں حفظ و امان میں وہ آ جائے گا اور کل قیامت کے دن کامیابی ہی کامیابی ہے۔ ارکان اسلام کی پابندی پر انسان کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، ارکان اسلام کی پابندی پر انسان کے درجات بلند ہو جاتے ہیں، ارکان اسلام کی پابندی پر اس کو مسلم معاشرے میں رہنے کا حق حاصل ہو جاتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات سے ہمیں یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ اگر کوئی آدمی ارکان اسلام کی پابندی کرتا ہے تو اس نے اپنے دین کو بہتر بنایا، اور اگر کوئی آدمی ارکان اسلام کی پابندی نہیں کرتا ہے تو اس نے اپنے دین کی حفاظت نہیں کی۔ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت جس میں کہا گیا بنی الاسلام علی خمس، اسلام کی بنیاد 5 باتوں پر قائم ہے۔ تو اسلام کے جو 5 اہم باتیں ہیں ان کی حیثیت ستونوں کی ہے۔ اگر کوئی آدمی کسی ایک ستون کو چھوڑ دے تو عمارت محفوظ نہیں ہوتی۔ تو انسان کا دین، انسان کا ایمان اسی وقت سلامتی میں رہے گا جب وہ ارکان اسلام کی پابندی کر لے، اور اگر ارکان اسلام کی پابندی نہیں کرتا ہے تو دین اس سے رخصت ہو جائے گا۔ تو یہ ارکان اسلام کی اہمیت پر کچھ باتیں ہم نے آپ کے سامنے رکھا۔ انشاءاللہ ہم ارکان اسلام کی فضیلت پر آئندہ آپ کے سامنے گفتگو کریں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ ہم سب کو احادیث سمجھنے اور عمل کرنے کی سعادت نصیب فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔